اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے کے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے ہیں اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے ہیں۔ ہر اوپر والے آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا اور تسبیح کرتے ہیں۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا، جنت۔ چنانچہ آدم کو جنت دے دیے گئے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے جوبیر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصے دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور کچھ تو خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ سانپوں کی کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی شکل سی ہوتی ہے۔ اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بعض اوقات مار بھی ڈالتا ہے۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی
بنفشی آؤٹ کے اوپر بھی شعاؤں کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے وہ سورج کی بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گڑھا ٹوپ تاریکوں میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ شیطان نے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا ہے، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، پھر جب اللہ نے اس کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تکبر اور گھمنڈ اور حسد سے حکم کی تعمیل نہ کی، چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور و نفور کر دیا۔ شیطان کے متعلق قرآن و حدیث میں بیانات ہیں، اس کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ، عقل اور حرکت و ارادہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں شرپسند روح نہیں، جو انسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکار میں موجود ہے، اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو پاکیزہ اقتدار و روایات سے موڑ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس صریح دلائل موجود نہیں ہیں۔ شیطان آیا جنوں کا اصل یعنی بعد آدم ہے یا انہی میں سے ایک فرد ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں۔ یہی قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث و نصوص سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو استنجا کرنے کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو ان پر ان کی غذا موجود ہوئے۔ زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہے۔ علماء کرام اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں اہل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کی گئی ہے جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی، یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے شادی کا پیغام دیا۔ سیوطی نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں اس سے سبقت کر جاتا ہے، بیوی حاملہ ہوتی ہے اور ہجڑا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سب ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے سے منع کیا۔ اس طرح فقہ کا یہ کہنا کہ جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ جائز نہیں، نیز تابعین کا اس کو مکروہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتی تو شریعت میں اس کے جواز و عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جنات آتش عنصر سے بنے ہیں اور انسان چار عناصر ہوا، مٹی، آگ، پانی سے مرکب ہے، لہٰذا آتش عنصر کی وجہ سے جن عورت کے رحم میں انسان کا نطفہ ٹھہرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسان کے نطفے میں رطوبت ہوتی ہے جو آگ کی گرمی سے خشک ہو کر ختم ہو جائے گی۔ شیطان وغیرہ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ جنات اسی زمین میں بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ویرانیوں، چٹیل میدانوں اور گندگی جگہوں مثلاً غسل خانہ، پیخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بقول علامہ بن تیمیہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ شیطانوں کی شکل نہایت خراب اور بھونڈی ہے، ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا
جہنم کی تہ میں اگنے والے درخت کو شیطانوں کے سر سے تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جنات کی بہت ہی لمبی تفسیر ہے، ہم وقفے وقفے سے اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔